آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے اکیلے ہی گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے کیا جواب آپ دیا، نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا؟ کیونکہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ملیں گی۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ شب معراج کیا ہے؟ معراج کا سفر کیا ہے؟ یہ سفر کب ہوا، کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا بنی اور اس کے نتائج کیا تھے؟ شب معراج تب ہوتا ہے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین حالات سے گزر رہے۔ قریش والوں نے آپ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آپ کی زندگی کی اہم ترین شخصیات، آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں کہ آپ کے جوتے خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ مکہ کی شہریت تک آپ سے لے لی جاتی ہے۔ ان مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ بات ہے نبوت کے 11ویں سال، اور یہ رات شب معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ شب معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں پر آپ کو وہ عزت اور مقام اور مرتبہ دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر اور بادشاہ دنیا کے سامنے پیش ہوئے۔ 27 رجب کی رات، آدھی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو مکہ سے بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی طرف لے کر چلے۔ جو سواری اس رات آپ کے ساتھ تھی اس کا نام براق کہا جاتا ہے۔ براق برق سے نکلا ہے، یعنی بہت تیز روشنی۔ اس سے مراد براق کی تیز سپیڈ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لائٹ کی سپیڈ سے چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف جنت کے لوگ اور بائیں طرف جہنم میں لوگ تھے۔ قرآن پاک میں کئی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں آپس میں کزن ہیں اور یہ 2000 سال پہلے تقریباً فلسطین میں پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں نے ظلم و ستم کر کے شہید کر ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنے والے تھے جب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔
اس کے بعد آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تیسرے آسمان پر روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کی طرف روانہ ہونا اور پھر اس کے بعد مصر کی سب سے طاقتور وزیر بننا، یہ سب واقعے سے آپ واقف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے اسلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا کے تیسرا نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا کے سب سے پہلے سائنٹسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار دنیا میں پین یعنی قلم کا استعمال کیا۔ انہوں نے پہلی بار آسمان میں ستاروں اور سیاروں کی حرکت پر غور کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے اسلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پانچویں آسمان پر روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نبوت کا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنائیں اور ان کے ساتھ بھیجیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس لیے نہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے بھی ان کو اپنا ساتھی بنایا کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالر تھے۔ انہیں بنی اسرائیل کے سارے کتابوں کا علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے اسلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دلچسپ اور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہی جاتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں سمیت مصر میں آباد ہوئے اور اس کے بعد ان کی کئی نسلیں گزر گئی، آہستہ آہستہ وہ وہاں کے سب سے زیادہ طاقتور اور امیر ترین لوگ بن گئے۔ مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل 400 سال تک مصر کے لوگوں کی غلامی میں رہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں فرعون سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے اسلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 7ویں آسمان پر روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ وہاں پر آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے اسلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے اور پھر بیت المعمور۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ بیت المعمور پر ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور وہ آخری حد ہے جہاں تک مخلوق جا سکتی ہے۔
اس کے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت تھی۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام یہاں تک آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے اکیلے ہی گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور ہی نور تھا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نماز فرض کی گئی۔ یہی اس عظیم سفر کا مقصد تھا، اور اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز کا فرض ہونا تھا، جو کہ 1400 سال سے دنیا کے کونے کونے پر پڑھی جا رہی ہے۔ سفر معراج سے پہلے مکہ میں مسجد بنانا ناممکن تھا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد اسلام کی پہلی مسجد بنی اور اس کے بعد نماز قائم کی گئی۔ نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک مضبوط اور ڈسپلن کمیونٹی بنی، جس نے آگے جا کے روم اور پرشین امپائر کو شکست دی اور انہیں فتح کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کے واپس روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں ہرگز ادا نہیں کر سکے گی، لہٰذا واپس جائیں اور جا کر درخواست کریں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے نمازوں کو کم کرنے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی ناممکن ہے، آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے واپس گئے اور پھر درخواست کی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار 5 نمازیں فرض ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی کم کرواتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گناہ گاروں کا انجام دکھایا گیا، اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپس پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا سفر ایک ہی رات میں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس نے ساری دنیا اور جہان کو بنایا، جس کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر وہ مکہ والوں کو یہ بتائیں گے تو وہ ان کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صحیح پورا واقعہ بتا دیا۔ مکہ والوں نے، خاص طور پر قریش نے اور کفار مکہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا اور طرح طرح کی افواہیں پھیلا دی گئیں۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو کھول دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر سوال کا صحیح جواب دیتے رہے۔ کفار یہ سن کر گھبرا گئے اور نہایت ہی حیران اور پریشان رہ گئے، لیکن پھر بھی وہ یہ واقعہ نہ مان سکے۔ یہ واقعہ ہی ایسا تھا، لہذا کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی اس بات سے اسلام سے پھر گئے کہ یہ بات تو ماننا بڑی مشکل ہے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ ذرا بتاؤ تو، اگر ایک شخص کہے کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر وہاں سے واپس آیا اور پھر اس نے سارے آسمانوں کی بھی سیر کر لی، تو اور اس نے یہ سب ایک ہی رات میں کیا، تو کیا تم مانو گے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ پہلے بتاؤ تو ایسا کہا کس نے ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ٹھیک اور سچ کہہ رہے ہیں۔ اس بات سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ شب معراج کے بعد مسلمانوں کے سخت دن ختم ہو گئے اور اس کے اگلے ہی سال مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے عروج کے دن دیکھے۔ اس سفر کا عظیم مقصد جو کہ نماز تھا، وہ آج بھی بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نماز ہی اس سب کا اصل مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔